بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم نے بات کی ہے مخارج الحروف کی اور ہم نے ڈسکشن کی لیٹر کے ایگزٹ پوائنٹس کی۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ صفات الحروف کی۔ صفات کی امپورٹنس بھی اسی طرح ہے جس طرح سے مخارج کی ہے ایک لیٹر کو اچھے طریقے سے ادا کرنے میں۔ ہمارے اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ صفات الحروف کیا ہیں اور ان کی کیا کیٹیگریز ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اپنی ریسیٹیشن میں۔ صفات پلورل ہے صفہ کی، جس کا مطلب ہے کوالٹی یا ایک کریکٹرسٹک یا کوئی ایٹریبیوٹ۔ حروف جمع ہے حرف کی، جس کا مطلب ہے لیٹر۔ صفات الحروف کریکٹرسٹکس ہیں لیٹرز کی یا ایٹریبیوٹس یا کچھ خاص کوالٹیز ہیں ان لیٹرز کی جو لیٹرز اس کے اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ایک لیٹر کو وہ دوسرے لیٹر سے ڈفرینشیٹ کرتی ہیں۔ صفات الحروف کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ صفات الحروف اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں جتنی کہ مخارج الحروف ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کو صفات کا نہیں پتا تو آپ کی بگ مسٹیک یا اسمال مسٹیک ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اگر آپ صفات کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں کسی لیٹر کے ساتھ تو آپ کی ریسیٹیشن کو یہ بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ لیٹر کو پراپر طریقے سے ادا کرنے کے لیے آپ کو صفات اور مخارج دونوں کو اپلائی کر کے ریسائٹ کرنا پڑتا ہے۔ صفات الحروف آپ کے لیٹر کو بہت کلیئر کر دیتے ہیں، اسپیشلی جب وہ ایک ہی مخرج سے آ رہے ہوں۔ اس کی ایگزامپل ہے جیسے تا اینڈ طا، سین اینڈ صاد، ذال اینڈ ظا۔ although کہ تا اور طا ایک ہی مخرج سے آ رہے ہیں تو پھر وہ کیا چیز ہے جو کہ ان کو ڈفرینٹ بنا رہی ہے؟ تو وہ ہے صفات۔ اسی طرح سین اور صاد اگر وہ ایک ہی مخرج سے آ رہے ہیں تو پھر اس کی پروننسیشن میں ایسی کیا بات ہے کہ صاد ایک ڈفرینٹ طرح سے ساؤنڈ کرتا ہے اور سین ایک ڈفرینٹ طرح سے کرتا ہے؟ تو صفات الحروف نہ صرف آپ کی ریسیٹیشن کے لیے بہت ضروری ہیں بلکہ جب آپ اس کو اپلائی کریں گے آپ کی ریسیٹیشن میں یہ خوبصورتی کو ایڈ کر دیں گی۔ جب آپ اس کے اکارڈنگلی ایک لیٹر کو ویک یا ایک لیٹر کو اسٹرانگ کریں گے یا ایک لیٹر کے اندر ٹائم ایڈ کریں گے اگر اس کی کریکٹرسٹک ٹائم ریلیٹڈ ہے، اسی طرح سے آپ کے یہ لیٹرز کی ادائیگی میں اس کو بہت خوبصورت بنا دیں گی۔ صفات الحروف کو فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے دو کیٹیگریز میں، جس میں سے پہلے والی ہے پرماننٹ کریکٹرسٹک۔ پرماننٹ کریکٹرسٹک یا وہ کریکٹرسٹک جو ایک لیٹر کے لیے لازم ہے، ان کو صفات اللازمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک لیٹر کے ساتھ ہر وقت رہتی ہیں اور یہ لیٹر کو کبھی بھی نہیں چھوڑتی، چاہے وہ ساکن ہو، چاہے اس کے اوپر زیر زبر پیش یا فتحہ دمہ کسرہ ہو، یہ اس لیٹر کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں۔ ٹیمپرری کریکٹرسٹکس وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو ایک لیٹر کے ساتھ کسی ایک کنڈیشن میں تو ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے جب وہ کنڈیشن بدل جائے تو وہ کریکٹرسٹک اس لیٹر کے ساتھ نہ ہو۔ اب اگر وہ لیٹر ایک ڈفرینٹ کنڈیشن میں ہے تو وہ اس لیٹر کی پروننسیشن ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہو جائے گی۔ تو ٹیمپرری کریکٹرسٹکس وہ کریکٹرسٹک ہیں جو ایک پوائنٹ پر تو لیٹر کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جب ایک لیٹر ایک دوسری کنڈیشن میں چلا جاتا ہے تو وہ اس وقت اس کے ساتھ نہیں ہوتی اور اس وقت وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے قلقلہ۔ قلقلہ ہم صرف تب کرتے ہیں جب قطب جد قاف طا با جیم دال یہ لیٹرز ساکن ہوں، لیکن جب ان لیٹرز پہ کوئی واول ہو یا فتحہ دمہ کسرہ ہو تو ہم ان لیٹرز کو قلقلہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ سو قلقلہ ایک ٹیمپرری کریکٹرسٹک ہے، یہ اسی صورت میں قطب جد کے ساتھ ہوتی ہے جب یہ لیٹرز ساکن ہوتے ہیں۔ سو ٹیمپرری کریکٹرسٹک کو نہ ادا کرنے سے آپ کے میجر مسٹیک کا چانس کم ہوتا ہے، لیکن آپ ایک لیٹر کو اس کے پراپر رائٹ اور اس کی خوبصورتی کو ادا کیے بغیر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پرماننٹ کریکٹرسٹکس اس لیٹر کے ساتھ نہیں دے رہے تو پرماننٹ کریکٹرسٹک کو مس کر دینے سے آپ کی میجر مسٹیک کا چانس بڑھ جاتا ہے، اسپیشلی اگر وہ کریکٹرسٹک اس کی پروننسیشن میں بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ پرماننٹ کریکٹرسٹک ایک لیٹر کے ساتھ ہر وقت رہتی ہیں، چاہے وہ واول ہے یا وہ ساکن ہے، لیکن یہ زیادہ کلیئر یا آبویس تب ہوتی ہیں جب ایک لیٹر ساکن ہوتا ہے۔ اس کی ایک ڈیلی لائف ایگزامپل آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بھاگ رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ بتانا کہ اس کی آنکھوں کا کیا کلر ہے یا اس کے فیشل فیچرز کیسے ہیں یا اس کی ہائٹ کیسی ہے، یہ بتانا مشکل ہوگا ایز کمپیئر ٹو جب وہ انسان کھڑا ہوا ہے۔ تو جب کوئی انسان کھڑا ہوا ہے اس کی کریکٹرسٹکس کو بیان کرنا زیادہ آسان ہے اور وہ زیادہ کلیئر اور آبویس ہیں ایز کمپیئر ٹو جب وہ بھاگ رہا ہے۔
اسی طرح ایک لیٹر جب ساکن ہے اس کی کریکٹرسٹکس اور کوالٹیز زیادہ کلیئر اور آبویس ہو جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو جب وہ لیٹر ایک واولڈ کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ پرماننٹ کریکٹرسٹکس کی دو سب کیٹیگریز ہیں، ایک وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو اپوزٹس کے ساتھ ہیں، یعنی ان کا کوئی متضاد ہے یا کوئی ان کی ضد میں ہے، اور کچھ کریکٹرسٹکس یا کوالٹیز ایسی ہیں جن کے اپوزٹ کچھ نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ ان دونوں پہ بات کریں گے، کریکٹرسٹکس ود اپوزٹس اور وداؤٹ اپوزٹ، اپنے صفات الحروف کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے ہمس اور جہر کی، شدت توسط اور رخاوہ کی، استفال اور استعلاء کی، انفتاح اور اطباق کی، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ان کریکٹرسٹکس کی جو کہ اپوزٹس کے بغیر ہیں، جیسے کہ صفیر، لین، انحراف، تکریر، تفشی اور الغنہ۔ ٹیمپرری کریکٹرسٹکس وہ کریکٹرسٹکس ہیں جن پہ ہم بات تو کریں گے لیکن ہمارا صفات الحروف کا ٹاپک ان کو کور نہیں کرے گا۔ یہ کریکٹرسٹکس ایسی ہیں جن پہ تھرو آؤٹ اپنے کورس میں ہم بات کرتے رہیں گے، اور ہم ذکر کریں گے ادغام کا بھی، کون سے کنڈیشنز ہیں جہاں پر ہم یہ کرتے ہیں، اور اسی طرح کی بہت سی ایگزامپلس جو ٹیمپرری کریکٹرسٹکس کی ہیں ہم اپنے کورس میں تھرو آؤٹ ان پر بات کرتے رہیں گے۔ لیکن صفات الحروف کا یہ جو پرٹیکولر لیسن ہے اس میں ہم صرف پرماننٹ کریکٹرسٹکس ود اپوزٹ اور وداؤٹ اپوزٹس کی بات کریں گے۔ تو یہ کچھ انٹروڈکشن تھا صفات الحروف کا، میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو کلیئر تھا۔ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اپنے نیکسٹ لیسن میں صفات الحروف کے ساتھ اور خمس الجہر کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔